نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل آپ کے سامنے بھینس کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج آپ کے سامنے فاتحہ خلف الامام کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ کیا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ فاتحہ ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ ہمارے پیارے بھائی اہل حدیث بھائی وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، بلکہ فرض کا درجہ دیتے ہیں، یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے اہل حدیث بھائیوں کے نزدیک۔ میرے بھائی سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، اگر ہم کسی مسئلے کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کو دیکھیں گے، یعنی قرآن پاک کا درجہ ہے سب سے پہلے کہ اس مسئلے کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ترغیبات ہیں، کیا فرمودات ہیں، کیا ارشادات ہیں۔ دوسرا درجہ احادیث مبارکہ کا ہے، یعنی احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے۔ تیسرا درجہ اجماع کا، چوتھا درجہ قیاس کا۔ ہمارے علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائی ہمارے پاس الحمدللہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، احادیث مبارکہ بھی ہیں، اجماع بھی ہے، چاروں دلیلیں ہمارے پاس ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ اعراف 204 غالباً آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب کوئی تلاوت کرے تو تم سنو اور چپ رہو، خاموش رہو، تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ تو اس پر اہل حدیث بھائی دو اعتراض کرتے ہیں عموماً۔ پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ فاتحہ قرآن سے مراد فاتحہ نہیں ہے، یعنی فاتحہ کو قرآن سے الگ سمجھتے ہیں، فاتحہ کو قرآن کا جز نہیں سمجھتے۔ پھر ان سے اگر کوئی سوال کرے کہ بھائی قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں، یہ کہتے ہیں 114۔ بھائی اگر 114 ہیں تو فاتحہ کے بغیر آپ 114 صورتیں گن کر بتائیں، یہ نہیں بتا سکتے۔ دوسری بات، اس پر اجماع ہے تمام ائمہ کا، یعنی ائمہ کی ایک فہرست ہے لمبی ساری، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ، امام زمخشری، بہت ساری لمبی فہرست ہے کہ فاتحہ قرآن پاک کا جز ہے، بلکہ ام القرآن ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ فاتحہ قرآن کا جز ہے۔ پھر یہ دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ آیت عام آدمی کے لیے، یعنی جو تلاوت کر رہا ہے، نماز میں تلاوت نہیں کر رہا، ساتھ میں بیٹھے لوگ شور کر رہے ہیں، ساتھ میں بیٹھے ہیں، ان کو حکم ہے کہ چپ رہو، سنو۔ تو میرے بھائی اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن پاک کی آیت ہے مطلق، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ عام آدمی کے لیے ہے یا نمازی کے لیے ہے۔ اب یہ جو تفسیر کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ یہ عام آدمی کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اللہ تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، یعنی اللہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم خاموش رہو، سنو امام کی تلاوت کو، امام کے قرات کو، جو فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ بھی خاموش، جو نماز نہیں پڑھ رہے، خسر پسر کر رہے ہیں، وہ بھی خاموش رہیں، سنیں۔ پہلے سلام دیا جاتا تھا نماز میں، سلام کی بھی ممانعت کی گئی، کبھی آپ سلام بھی نہیں کرو گے، خاموشی سے آؤ گے، خاموشی سے سنو گے، چپ رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تیسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی تفسیر خود حدیث نے بھی کی ہے۔ میرے بھائی جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری دلیل بھی ہے۔
سب سے پہلے آیت کی دلیل قرآن پاک سے دی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ اب احادیث مبارکہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، صحیح روایت ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور نماز سمجھایا کہ تم میں سے ایک امام بنے، اگر امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، امام قرات کرے تم خاموش رہو، امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ یعنی ولضالین سے پہلے خاموشی کا حکم، ولضالین سے پہلے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں پڑھتے، یعنی ولضالین سے پہلے فاتحہ کو قرات سے تسبیح دی گئی ہے کہ امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ بات تو بالکل عیاں ہو گیا کہ بھئی قرات قرآن پاک کی جاتی ہے تو فاتحہ ام القرآن ہے، یعنی قرآن کا جز ہے۔ میرے بھائی یہ حدیث بالکل ایسے ہمیں سمجھا رہا ہے، بالکل اس آیت کی تشریح کر رہا ہے۔ ابھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ دیتے وقت ہمیں نماز سمجھایا، نماز سمجھانے کا جہاں مقتدی کا کام ہے وہ بتایا، جہاں امام کا کام ہے وہ بتایا، اور جہاں دونوں کا مشترک کام ہے وہ بتایا کہ امام اگر تکبیر کہے تم تکبیر کہو، یعنی یہ تکبیر کہنا دونوں کا مشترکہ کام ہے، دونوں کریں گے۔ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، یعنی تمہارا کام خاموشی ہے، امام کا کام ہے قرات کرنا، اور امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اب تم آمین کہو، پہلے خاموشی کا حکم تھا، یعنی ولضالین سے پہلے خاموش، ولضالین سے پہلے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب فاتحہ پڑھنے کی ممانعت بالکل، یعنی فاتحہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، یعنی جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ تو میرے پیارے بھائی، اہل حدیث بھائی، دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بھائی ہم اس حدیث کے انکاری نہیں ہیں، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اکیلے ہو تو فاتحہ پڑھو، اگر امام کے ساتھ ہو تو تم خاموش رہو، امام فاتحہ پڑھ رہا ہے، امام کا فاتحہ آپ کا فاتحہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ امام کا قرات آپ کا قرات ہے، یعنی امام کا قرات آپ کے لیے کافی ہے۔ قرات سے مراد فاتحہ ہے، وہ میں نے آپ کو سمجھایا، ولضالین سے پہلے قرات فاتحہ کو قرات سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی امام کا فاتحہ آپ کا فاتحہ ہے۔ اگر امام فاتحہ پڑھ رہا ہے تو ایسے سمجھو ہم بھی فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا حق ادا کر رہے ہیں، ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کے مقتدی ہیں، امام ہمارا مقدم ہے۔ تو امام کا فاتحہ ہمارا فاتحہ، امام کا قرات ہمارا قرات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث۔ اگر آپ کہتے ہو کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو فاتحہ پڑھو، اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو امام جو فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ آپ کا بھی فاتحہ شمار ہوگا، یعنی آپ کے طرف سے بھی پڑھ رہا ہے، اپنی طرف سے بھی پڑھ رہا ہے۔ امام مقدم ہوتا ہے نا، امام اگر بغیر وضو ہے تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی، امام کے کپڑے پلید ہیں تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، امام اگر پلید جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، امام مقدم ہے نا۔ اگر مقتدیوں میں سے کسی ایک مقتدی کی وضو نہیں ہے تو امام کو کچھ نہیں فرق ہوگا، باقی مقتدیوں کو بھی، اگر کسی ایک مقتدی کے کپڑے خراب ہیں تو امام کو کچھ فرق نہیں ہوگا، یعنی امام مقدم ہے، امام ہماری طرف سے فاتحہ پڑھ رہا ہے، قرات کر رہا ہے، امام کا فاتحہ ہمارا فاتحہ، امام کا قرات ہمارا قرات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہم نے ان کے دلیل کا جواب دے دیا، اب یہ ہمارے دلیلوں کا جواب نہیں دیں گے۔ قرآن پاک کی مطلق آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو، سنو۔ یہ اب کہتے ہیں کہ یہ عام آدمی کے لیے اس طرح ہے، تو میرے بھائی 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے مجتہد، بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔